هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، هي الحلقات تحفظني. یعنی یہاں دو کنڈیشنز جو وہ اکٹھی ہو گئی ہیں. ایک کیا ہے کہ تم پانی تو اویلیبل ہے لیکن تم بیمار ہو اور پانی کے استعمال سے بیماری کے بڑھنے کا اندیشہ ہے. دوسری کنڈیشن کیا ہے کہ تم پر غسل یا وضو فرض ہے لیکن تمہارے پاس پانی اویلیبل نہیں ہے. تو ان دونوں صورتوں میں کیا کرو؟ فتیمموا صعیدا طیبا. سعید کہتے ہیں سواد کے ساتھ مٹی کو، اور طیب کے معنی پاک، اور تیمم کے معنی لفظی معنی ہے قصد کرنا. فتیمموا صعیدا طیبا، تو پاک مٹی کا قصد کرو. قصد کو سے مراد کیا ہے؟ انگریزی محاورے میں جائیں گے تو قریب ہو جائے گی بات. دین گو آفٹر یا لک فار، پاک مٹی جو ہے اس کا تم تلاش کرو اس کو، اور مراد اس کی وضاحت پھر آگے اگلی آیت میں کیا کرو پاک مٹی کے ساتھ؟ فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ. پھر مس کرو اس کو، مسح کرو اس کے ساتھ اپنے چہروں کا اور اپنے ہاتھوں کا. اور ہاتھ عربی زبان میں جیسا کہ وضو کی آیت کے اندر موجود ہے الی المرافق ہے، کونیوں تک ہے. تو تیمم کیا ہے؟ یعنی مٹی ملنا مقصود نہیں ہے، یعنی جو مٹی ہے اس پر ہاتھ پھیرو، اور اگر گرد ہے تو چونکہ گرد ملنا مقصود نہیں ہے تو اگر تو خشک مٹی ہے تو اس کو ٹچ کرو اور پھر جو ہے اس کو چہرے کے اوپر پھیر لو، اور پھر دوبارہ ٹچ کرو، اور پھر یہ ہاتھ اور پھر دوسرا ہاتھ. تیمم مکمل ہو گیا. لیکن اگر گرد ہے، آپ نے ہاتھ ڈالا تو ہاتھ پر گرد لگی تو باقاعدہ ہاتھ کو جھاڑنا جو ہے یہ بھی مطلوب ہے، اس لیے کہ مٹی ملنی مقصود نہیں ہے. یہ کیا ہے؟ یہ مٹی کا قائم مقام ہے. یعنی ایک ہے فزیکل صفائی، اس کو تو کوئی انکار کر نہیں سکتا کہ یہ فزیکل صفائی ہے. اور پھر اس کے اندر بھی ایک بڑا بنیادی فرق ہے، یعنی ہماری مختلف فقہ ہیں ان کے اندر ایک سوچ کا فرق جو ہے وہ پایا جاتا ہے، مزاج کا فرق پایا جاتا ہے. امام ابو حنیفہ اور امام شافعی رحمہم اللہ کے نزدیک، یا عقائد کے اعتبار سے اشاعرہ اور ماتریدیہ کے درمیان فرق یہ ہے کہ احناف کے نزدیک دین کا اصل جو ہے وہ طبعی ہے، اور اس کے اندر عبادت کو اللہ تعالیٰ نے شامل کر کے اسی چیز کو عبادت بنا دیا ہے. مثلا اس کی مثال آپ بتاؤں گا تو جب میں سمجھ میں آ جائے گی آپ کو کہ وضو اور غسل یہ فرض ہے نا. اب سوال یہ ہے کہ ان دونوں میں اصل جو ہے وہ صفائی ہے یا اصل عبادت ہے؟ امام ابو حنیفہ کے نزدیک اس کی اصل جو بیسک ریکوائرمنٹ ہے وہ صفائی ہے. امام شافعی کے نزدیک اصل جو ہے وہ عبادت ہے. اب فرق کیا پڑے گا؟ اب عبادت کے لیے نیت ضروری ہے. کوئی شخص ہے وہ جیسے نماز کے اندر اٹھنا بیٹھنا رکوع کرنا سجدہ کرنا، وہ یہ ساری حرکتیں کرے بطور این ایکسرسائز، اس کی ایکسرسائز تو ہو جائے گی، لیکن اگر نماز کی نیت نہیں ہے تو اس کی نماز نہیں ہوگی. سمجھے نا؟ ہے نا؟ یہ بات آپ سمجھتے ہیں. اسی کو آپ ادھر لے کے آئیں کہ وضو اور غسل کی اصل صفائی ہے یا عبادت ہے. اب امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک یا حناف کے نزدیک اس کی اصل صفائی ہے. لہذا امام صاحب کے نزدیک اگر کوئی شخص اس پر غسل فرض ہو اور وہ نہر کے اندر ٹبکی لگائے صاف پانی کے اندر، تو وہ نماز پڑھ سکتا ہے، اس لیے کہ غسل اور وضو کی اصل صفائی ہے. البتہ اس کو وضو یا غسل کا ثواب نہیں ملے گا، اس لیے کہ ثواب عبادت کے ساتھ ملتا ہے اور عبادت کے لیے نیت ضروری ہے. جبکہ امام شافعی کے نزدیک جب تک آپ کی نیت غسل یا وضو کی نہیں ہے، آپ جتنے مرضی پانی بہاتے پھریں لیکن نہ آپ کا وضو ہوگا نہ آپ کا غسل ہوگا. اور اسی طرح سارے کے سارے اختلافات ہیں. آپ اندر جا کے دیکھیں گے تو آپ کو بڑا مزہ آئے گا کہ ہاں اس بات میں بھی وزن ہے، اس بات میں بھی وزن ہے. اس کی اپنی ایک رائے ہے، اس کی اپنی ایک رائے ہے. اس کے بعد اگلا مرحلہ ہوگا کہ آپ مزاجن جو ہیں وہ کیا ہیں،
اور یہ اللہ تعالیٰ نے مزاج بنائے ہیں، ہم سب کا مزاج ہیں. ہم میں سے کوئی جو ہے وہ حنفی مزاج ہے، اس کو ساری وہ باتیں اچھی لگیں گی کہ جو احناف نے کنکلوڈ کی ہیں احکام کے اندر، اور جو شافعی مزاج ہے اس کو وہ ساری باتیں اچھی لگیں جو امام شافعی نے یا اہل حدیث حضرات نے اڈاپٹ کی ہیں. تو یہ مزاج کے فرق ہیں. جیسا کہ ابھی پچھلی نشست میں شاید وہ ذکر آیا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب روانہ کیا صحابہ کرام کو بنو قریظہ کی بستی کی طرف، تو حکم دیا کہ نماز عصر کی وہاں جا کے پڑھنا. ٹائم راستے میں ہو گیا، قضا ہو رہی تھی نماز، آدھے صحابہ نے پڑھی آدھے نے نہیں پڑھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کو اپروو کر دیا. تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ انسان کسی بھی چیز پر عمل کرے، اس کی نیت جو ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت ہو تو ڈزنٹ میک اینی ڈفرینس. آپ یہ عمل کر لیں یا وہ عمل کر لیں. اب جس کے لیے میں نے ساری بات آپ کو بتائی ہے وہ کیا ہے کہ امام ابو حنیفہ کے نزدیک بھی غسل اور وضو کے لیے نیت شرط نہیں ہے. آپ کا وضو یا غسل ہو جائے گا، البتہ آپ کو اس کا ثواب نہیں ملے گا، آپ نماز کے قابل ہوں گے. اس لیے کہ نماز کی شرط آپ نے جتنی بھی کتابیں پڑھی ہوں گی احناف کی، اس میں نماز کی شرائط کیا ہیں یاد کسی کو؟ اس میں طہارت شرط ہے، وضو شرط نہیں ہے. ایک ایک لفظ کے اندر پورا ایک چیپٹر ہوتا ہے. طہارت فرض ہے، اور اگر آپ نے نہا لیا پانی کے ساتھ تو آپ پاک تو ہو گئے نا. اب نماز کی شرط پوری ہو گئی، آپ نماز پڑھ سکتے ہیں احناف کے نزدیک. صرف آپ کو غسل کا یا وضو کا ثواب نہیں ملے گا، اس لیے کہ ثواب کے لیے نیت ضروری ہے. یہاں کیا ہوا؟ اب جہاں تک غسل اور وضو کا تعلق ہے پانی کے ساتھ کرنے کا، تو وہ کیا ہے؟ وہ تو باقاعدہ فزیکلی طہارت ہو رہی ہے نا. وہاں تو جھگڑا ہوگا صرف کس چیز کا کہ ثواب ملے گا کہ نہیں ملے گا. لیکن تیمم چونکہ قائم مقام ہے، اس سے صفائی تو ہوتی نہیں نا. یعنی آپ کی گندگی تو لگی تھی کسی اور جسم کے حصے پر، لیکن تیمم میں آپ نے کیا کیا؟ آپ نے صرف ہاتھوں اور چہرے کا تیمم کیا. اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق پاکی آ گئی، لیکن حقیقت میں تو صفائی نہیں ہوئی. تو یہ کیا ہے؟ اس کے لیے نیت ضروری ہے. احناف کے نزدیک بھی تیمم کے لیے نیت ضروری ہے، اس لیے کہ یہ طہارت کا قائم مقام ہے، یہ اصل طہارت نہیں ہے. تو یہ دین کے بڑے خوبصورت احکام ہے. یعنی یہ بھی ایک پورا آسپیکٹ ہے. یعنی اگرچہ ہماری ان محفلوں کے اندر ہم فقہی مسائل نارملی ڈسکس نہیں کرتے، لیکن میں نے خاص طور پر اس کو ڈسکس کیا ہے آپ کے اندر وہ ذوق پیدا کرنے کے لیے کہ آپ کو ایک تو یہ اندازہ ہو کہ احکام کیسے اخذ کیے جاتے ہیں. اور کیا محنتیں ہیں ہمارے بزرگوں کی، انہوں نے ایک ایک چیز پر یعنی گھنٹوں لگائے ہوئے ہیں، دن لگائے ہوئے ہیں کہ وہ بحث کرتے تھے اس چیز پر، غور و فکر کرتے تھے. ادھر کی آیت، ادھر کی پہلے آیتیں اکٹھی کی، پھر احادیث اکٹھی کی، پھر غور و فکر کیا، پھر پاسبلٹی سوچی. یہ سب کیا ہے؟ یہ ہم پر ان بزرگوں کے وہ احسانات ہیں جن کا ہم بدلہ کبھی نہیں چکا سکتے. اور ہم میں سے بعض لوگ جو ہیں وہ یعنی چار لفظ ان کو عربی کے آ جائیں اور تھوڑا سا انہیں تقریر کرنی آ جائے اور وہ زبان دراز کرتے ہیں اپنے ان بزرگوں پر کہ ایز اف امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو کچھ پتہ نہیں تھا یا امام ابو حنیفہ کو کچھ پتہ نہیں تھا. وہ ہماری مجھے اپنی اوقات میں رہنا چاہیے. هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، هي الحلقات تحفظني